بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عزیز القدر بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں اپنے گھر میں آنا اور یہاں پر جمع ہونا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اور اسی طرح پھر یہ قرآن کی کلاس، قرآن کا سبق لینا، دین سیکھنا اور سکھلانا، اللہ تعالیٰ یہ سارے اعمال قبول فرمائے اور ان اعمال کو اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت ریاکاری سے اور اسی طرح باقی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ میں نے آج حدیث کے سبق کے شروع میں ایک حدیث ذکر کی تھی ان حضرات کے لیے جو ابھی تفسیر کے درس میں آئے ہیں اور پہلے نہیں تھے، ان کے لیے یاد دہانی کے طور پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہر بندہ اس کا متمنی ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کے درجات بلند ہوں اللہ رب العزت کے ہاں۔ ہر بندی کی یہی خواہش ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتلائیں۔ ایک یہ کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو مکمل کرنا تب جب کہ انسان کا وضو کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو۔ مثال کے طور پر صبح کے وقت آپ جب بیدار ہوتے ہیں نماز کے لیے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھتے ہیں، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ دوسرا عمل کثرت الخطی الی المساجد، کہ آپ زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، ایک ایک قدم پہ آپ کو نیکیاں ملیں گی اور ایک ایک قدم پہ آپ کے درجات بلند، گناہ معاف ہوں گے اور آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ تیسری چیز وہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں تب بھی، اور چاہے آپ مسجد سے چلے جائیں نماز پڑھنے کے بعد اپنے کسی کام کے لیے، اور پھر آپ کے دل میں یہ ہو کہ مجھے اگلی نماز کے لیے واپس لوٹنا ہے۔ آپ کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ آپ کا ایک گہرا تعلق ہے، مسجد کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر ایک دفعہ مسجد سے اللہ کے گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ مسجد کی طرف جاؤں، دوبارہ اللہ کے گھر میں حاضری دوں۔ تو یہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے، اس کے ذریعے بھی اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ تینوں اعمال کرنے کی توفیق دے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے سورۃ المطففین کے آخر تک پڑھا تھا، آج ہم سورۃ الانشقاق اور سورۃ البروج کو پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ ہم ایک حدیث پہلے 2 مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، سورۃ التکویر کے شروع میں بھی اور سورۃ الانفطار کے شروع میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے وہ کیسے ہوگا، اس میں کیا کچھ ہوگا، تو وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے، سورۃ اذا الشمس کورت التکویر، اور سورۃ اذا السماء انفطرت سورۃ الانفطار جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور تیسری صورت یہ ہے سورۃ الانشقاق اذا السماء انشقت۔ اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے متعلق ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ تو جو شخص بھی قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور اس دن کتنی ہولناکی ہوگی، کتنی سختیاں ہوں گی، وہ ان صورتوں کو پڑھ لیں۔ تو آج اسی سلسلے میں ہم تیسری صورت پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمائی۔ فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پچھلی 2 صورتوں کے اندر بھی ذکر فرمائی۔ اذا الشمس کورت کے اندر بھی، یعنی سورۃ التکویر میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور کشتت کا معنی کیا ہے؟
کوشطت کا معنی کیا ہے؟ اور جب آسمان کو ادھیڑ دیا جائے گا، اس کی کھال اتار دی جائے گی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ دوسری صورت جو الانفطار ہے، اس کی پہلی آیت ہے اذا السماء انفطرت۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور یہاں جو پہلی آیت ہے یہ بھی آسمان کے بارے میں، اذا السماء انشقت۔ انشقت کا معنی بھی وہی ہے جو انفطرت کا معنی ہے۔ اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور سورۃ عما یتساءلون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا اور آسمان کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور پھر ان دروازوں سے آسمانوں کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ اللہ رب العزت ان کو نیچے زمین پہ نازل کرے گا، ان کو حکم دے گا کہ تم زمین پہ چلے جاؤ۔ تو یہ آسمان کے اوپر جو حالتیں آئیں گی قیامت کے دن، یہ مختلف حالتیں ہیں، مختلف حالتیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر ذکر فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ حالت ہے کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان کان لگا کر اپنے رب کی بات کو سنے گا۔ اذینت کا معنی ہے توجہ سے سننا، کان لگا کر سننا، صرف سننا نہیں، کان لگا کے آسمان سنے گا اپنے رب کے حکم کو۔ رب جب حکم دے گا کہ پھٹ جاؤ، کھل جاؤ، دروازے بن جاؤ، تو یہ آسمان اسی طرح سے کرے گا۔ وحقت، اور آسمان کے لیے حق بھی یہی ہے کہ وہ ویسے ہی کرے جیسے اس کا رب اس کو حکم دے، اس کے لائق بھی یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ جیسے حکم دے گا اس کی مخلوق ویسے ہی کرے گی۔ اسی طرح آگے زمین کے بارے میں بھی یہی بات آ رہی ہے۔ تو آسمان اپنے رب کے حکم کو کان لگا کے سنے گا، اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ ایسے ہی کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں اور زمین کے اوپر جو درخت وغیرہ ہیں، ان تمام کو ختم کر دیا جائے گا۔ پہاڑوں کو، جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ جو پہاڑ ہے نا، ان کو ریزہ ریزہ کر کے ایسے اڑا دیا جائے گا چھوٹے چھوٹے ذرات کے اندر، جیسے چھوٹے چھوٹے ذرات وہ کھڑکی سے آ رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جب کھڑکی سے سورج کی کرنیں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو کرنوں کی روشنی کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ پکڑنا چاہیں تو پکڑ بھی نہیں سکتے، وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح ان کو اڑا دیا جائے گا۔ تو جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا تو زمین، کیونکہ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کے اوپر یہ پہاڑ میخوں کے طور پر گاڑے گئے ہیں، جب یہ پہاڑ نکال دیے جائیں گے اور ان کو چھوٹے چھوٹے ذرات کے اندر اڑا دیا جائے گا تو زمین پھیل جائے گی، زمین کھلی ہو جائے گی، زمین لمبی ہو جائے گی، یہ معنی ہے اس کا۔ اور آگے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور زمین پھر کیا کرے گی؟ زمین اپنے اندر سے جو کچھ ہوگا اس کو نکال باہر پھینکے گی۔ القا، یلقی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ جب اس طرح زمین کو پھیلا دیا جائے گا، کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا، تو وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ زمین تیرے اندر جو کچھ ہے نکال کے باہر پھینک دے۔ چنانچہ جتنے لوگوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان کے آنے تک جن کو زمین کے اندر دفن کیا گیا ہوگا، ان تمام کے تمام لوگوں کو زمین نکال کے باہر پھینک دے گی، صرف انسانوں کو نہیں، بلکہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں،
زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین نے اپنے اندر جو کچھ بھی چھپا رکھا ہے، تمام کی تمام چیزوں کو زمین اٹھا کے باہر پھینک دے گی، وتخلت، اور خالی ہو جائے گی۔ پھر زمین کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا، ساری کی ساری چیزیں نکال کے باہر پھینک دے گی اور خود خالی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، یہ زمین بھی اپنے رب کے حکم کو کان لگا کر سنے گی، وحقت، اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو کان لگا کے سنے اور ویسے ہی کرے جیسے کہ رب کا حکم ہوگا۔ تو آسمان بھی بالکل ویسے ہی کرے گا جیسے رب کا حکم ہوگا، اور زمین بھی بالکل ویسے ہی کرے گی جیسے زمین کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ آسمان کتنی بڑی مخلوق اور یہ زمین کتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ رب العزت جیسے آسمان کو حکم دے گا وہ ویسے ہی کرے گا، اور زمین کو جیسے حکم دے گا زمین بھی ویسے ہی کرے گی۔ یعنی یہ دونوں اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ اگر اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو کون نہیں کرتا؟ میں اور آپ نہیں کرتے۔ باقی انسانوں کو چھوڑیں، آپ، میں اور آپ اپنی بات کریں کہ ادھر آسمان اور زمین رب کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں گے، جیسے رب کہے گا آسمان ویسے ہی کرے گا۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، وہ مختلف مراحل ہیں زمین کو بنانے کے اور اسی طرح آسمان کو بنانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم السجدہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین دونوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ائتیا طوعا او کرہا، چاہو یا نہ چاہو تم میرے پاس آ جاؤ، میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ نے کس کو حکم دیا؟ آسمان کو اور زمین کو۔ تو آسمان اور زمین آگے سے اکڑے نہیں، جیسے میں اور آپ اکڑ جاتے ہیں۔ میں اور آپ جب اذان سنتے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، بیٹھے رہتے اپنے گھروں کے اندر، اپنی کمپنیوں کے اندر، اپنے آفیسز کے اندر، پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ بلا رہے لیکن ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ادھر آسمان اور زمین کو اللہ نے بلایا، چنانچہ آسمان اور زمین کا رد عمل کیا تھا؟ قالتا اتینا طائعین، کہنے لگی، آسمان بھی کہنے لگا، زمین بھی کہنے لگی کہ اللہ ہم تیرے حکم کے مطابق آنے کے لیے حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ جیسے ایک انسان کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں۔ زمین اور آسمان نے بھی کہا کہ ہم حاضر ہیں، اللہ آپ کا جو حکم ہو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آسمان اور زمین تو، اور اسی طرح وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان پہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں۔ جھک گئی ساری کی ساری چیزیں، لیکن اگر اللہ کے سامنے اور اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکتا تو کون نہیں جھکتا؟ میں اور آپ نہیں جھکتے، انسان نہیں جھکتے۔ تو یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے، بڑی بدبختی کی بات ہے کہ اتنی بڑی مخلوقات اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں اور آپ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، ہم منمانی کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ اور بھلے لوگوں، یہ آیات مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہیں، ہر بھائی کو اور ہر بہن کو یہ آیتیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ آسمان اور زمین رب کے حکم کے سامنے، رب کے حکم کو ایک تو کان لگا کے سنتے ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم زمین و آسمان سے کوئی بڑی مخلوق ہیں کہ ہم رب کے حکم کے سامنے اکڑ جائیں اور رب کے حکم کے سامنے ہم حیل و حجت کریں، ہم بہانے بنائیں اور ہم رب کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائیں؟ کیا ہم زمین سے بڑے ہو گئے؟ کیا ہم آسمان سے بڑے ہو گئے؟ ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے، کچھ تو ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ نے یہ عقل کیوں دی ہے؟
تاکہ ہم اس عقل کو استعمال کریں۔ تو اس کا استعمال سب سے پہلا یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھ کر، سیکھ کر ان پہ عمل کریں، ورنہ پھر ہمارے درمیان اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ چیز بھی ذکر کی ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ چھپائے جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ چھپائے جانور پھر بھی، حالانکہ وہ اللہ کے احکامات کا پابند نہیں ہے، چھپائے جانور اللہ کے احکام کے پابند نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو انسان اللہ کے حکم کے سامنے اگر نہیں جھکتا تو یہ جانور سے بھی بدتر ہوا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان۔ اور اللہ تعالیٰ جس انسان کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں وہ میں اور آپ ہیں، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، کس طرح؟ کادح، سخت محنت کرتے ہوئے، مشقت اٹھاتے ہوئے، تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ فملاقیہ، ایک دن تیرے اوپر موت آ جائے گی اور تو اپنے رب سے جا ملے گا۔ اس دنیا میں مشقتیں آتی ہیں، اس دنیا میں آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اس دنیا میں ہر انسان، میں اور آپ سب شامل ہیں، ہم سارے محنت مشقت اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور یہی محنتیں کرتے کرتے، یہ مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے آخرکار میرے اوپر اور آپ کے اوپر موت آ جائے گی، اور پھر ہم کس کو جا ملیں گے؟ فملاقیہ، اپنے رب سے جا ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کے متعلق پہلے ذکر کرنے کے بعد انسان کو پکار کر یہ کہا ہے کہ جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، آسمان اپنے رب کے حکم کو غور سے سنے گا اور عمل کرے گا، اسی طرح زمین بھی، تو اے انسان، تو آخر کس باغ کی مولی ہے کہ تو اپنے رب کے حکم پہ عمل نہیں کرتا؟ تو آخر کار یہ محنت مشقت اٹھاتے اٹھاتے اپنے رب سے جا ملے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ چنانچہ جب حساب ہوگا قیامت کے دن، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، چنانچہ وہ شخص جس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب لیا جائے گا بہت ہی آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ تو یہ تو وہ انسان جس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور یہ اللہ کو ماننے والا، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے جس کی موت آئی، اس کا یہ ہوگا کہ اس کا حساب جو ہے وہ بہت ہی آسان ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے اوپر سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جس کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی اللہ کے رسول، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوگا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور ادھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا تو اس کا حساب بہت آسان ہوگا۔ تو جس کا حساب بہت آسان ہوگا وہ تو جنت میں جائے گا، وہ تو ہلاک اور برباد نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ایسے لگ رہا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن کی آیت کے درمیان کیا ہے؟ کوئی تعارض ہے، ٹکراؤ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب بہت ہی آسان ہوگا۔ اس سے مراد صرف اور صرف پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اس قسم کے انسان کو جو اللہ کا فرما بردار تھا، اللہ اس کے اعمال کو اس کے سامنے بس پیش کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جس کا حساب لیا جائے گا
پیش کر کے اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ عمل تو نے کیوں کیا تھا، تو وہ شخص یقینی طور پر کیا ہوگا؟ وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ نہیں بچ سکتا۔ جس سے سوال و جواب، جس سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ یہ عمل تو نے کیا اور کیوں کیا، لیکن جس کے سامنے اس کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے اور اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ اچھا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی۔ وہ حدیث سنیے ذرا۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یدنو احدکم من ربہ، تم میں سے ایک شخص اپنے رب کے قریب ہوگا، حتی یضع کنفہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا بازو اس کے اوپر رکھے گا، اپنا بازو اللہ رب العزت اس کے اوپر رکھے گا، یعنی اتنا قریب ہوگا انسان اپنے رب کے۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بڑے ہی سرگوشی کے انداز میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا عملت کذا و کذا، تم نے وہ فلاں فلاں عمل کیا تھا؟ فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں اے اللہ میں نے وہ عمل کیا تھا۔ وہ اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، ہاں اللہ میں نے وہ فلاں عمل کیا تھا۔ وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا، پھر اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے وہ فلاں فلاں کام کیا تھا؟ تو بندہ کہے گا ہاں۔ فَيُقَرِّرُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ اس کے سامنے ذکر کر کے اس سے اقرار کروا لے گا، اعتراف کروا لے گا، اور وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ بس اب کسی بھی لمحے میرے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ تو جہنم میں چلا جا، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک، بندہ یہ سمجھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یہ ہے عرض، یہ ہے پیش کرنا، پیش کرنے کی کیفیت۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بندے یہ جو فلاں تو نے عمل کیا جس کا تو اقرار بھی کر رہے، اعتراف بھی کر رہے، وہ تو نے کیوں کیا تھا؟ جب کیوں کا سوال آ جائے گا تو پھر وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامنے اس کے گناہوں کو پیش کر رہا ہے اور اس سے منوا رہا ہے کہ ہاں تو نے یہ کام کیے تھے، اور سرگوشی کے انداز میں بندہ اقرار کر لے گا، اور وہ سمجھے گا کہ بس اب کسی وقت میرا فیصلہ ہو جائے گا کہ مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کیا فرمائے گا؟ انی سترت علیک فی الدنیا فانا اغفرها لک اليوم، میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی میں تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ سوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ ہے وہ آسان حساب، یہ آسان حساب ہوگا۔ لیکن مشکل حساب کیا ہوگا؟ مشکل حساب وہ ہوگا جو پہلے میں نے بتا دیا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ بندے بتلا وہ فلاں گناہ جس کو تو اقرار کر رہا ہے وہ تو نے کیوں کیا تھا؟ بس جس سے کیوں کا سوال ہوگا وہ مارا جائے گا۔ اچھا جی آگے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کو دیا جائے گا۔ پیٹھ کے پیچھے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر، اس کو دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے، اس کی پیٹھ کے پیچھے کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا۔ باندھنے کے بعد اس کے بائیں ہاتھ کے اندر اس کا نام اعمال پکڑایا جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا، کیونکہ بعض آیات کے اندر یہ ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، جبکہ یہاں کیا ہے؟ وراء ظہرہ، اس کی پیٹھ پیچھے۔ پیٹھ پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر پھر اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ جس کی یہ حالت ہوگی فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ واویلا مچائے گا، اور واویلا مچا کر کہے گا ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، میں تو مارا گیا، آج تو میں برباد ہو گیا۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور یہی واویلا کرتے ہوئے وہ جہنم کے اندر جا گرے گا، جہنم کے اندر اس کو جھونک دیا جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر کیسے رہتا تھا؟ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر والوں کے اندر بڑا خوش باش رہتا تھا، اتنا خوش باش رہتا تھا کہ یہ اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، بلکہ یہ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا إِنَّهُ ظَنَّ، وہ یہ گمان کرتا تھا أَلَّن يَحُورَ، کہ وہ لوٹ کر نہیں جائے گا اللہ کے پاس۔ یعنی دنیا کی آسائشوں میں اتنا مگن تھا یہ اپنے گھر والوں کے اندر، دنیا کی آسائشوں میں پلتے ہوئے اپنے گھر والوں میں اس قدر مگن تھا کہ اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، بلکہ یہ کہتا تھا کہ کون لوٹ کے جائے گا،
لن یحور، وہ لوٹ کے نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا؟ اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، تو ضرور لوٹ کے آئے گا، تو میرے پاس حاضر ہوگا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اس کو خوب دیکھتا تھا، اور اس کے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو نوٹ کروا رہا تھا، اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ محفوظ کیا گیا تھا، کیا کیا کرتا تھا، یہ کون سے گناہ کرتا تھا، کس جگہ پہ اس نے گناہ کیے۔ اللہ نے زمین کو اس کے خلاف کہنا ہے کہ زمین بول، یہ تیرے اوپر کیا کیا گناہ کرتا تھا۔ زمین بول کے اس کے خلاف گواہی دے گی، پھر اس کے اپنے اعضاء وہ بھی بول کے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب خوب دیکھتا تھا اور جانتا تھا کہ یہ کیا کیا گناہ کر رہا۔ تو اس شخص کے اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے وہ اس صورت کے شروع میں قیامت کا وہ منظر، قیامت کی وہ جھلکیاں، قیامت کے وہ خوفناک مناظر، قیامت کی ہولناکیاں جو اللہ نے یہاں ذکر کی۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے وہ ہولناکیاں ذکر کر کے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے خبردار کیا ہے، انسان اگر تو غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے تو خبردار ہو جا۔ تو دنیا کی خاطر مشقتیں اٹھاتا ہے، دنیا کی خاطر تو محنت کرتا ہے، دنیا کی خاطر تو رات دن ایک کرتا ہے، لیکن آخرت کے لیے بھی کچھ سوچ لے۔ تو آخرت کے دن، اس قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، پھر اللہ نے تیرے اعمال کا حساب و کتاب لینا ہے، پھر اللہ رب العزت نے تیرے اعمال کے حساب سے اللہ نے نامہ اعمال تقسیم کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے، اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سب کو، ہمارے والدین کو بھی، ہمیں بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، بہن بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے، اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کہتے ہیں اس سرخی کو جو سرخی سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان پہ ظاہر ہوتی ہے، اور وہ جاری رہتی ہے، جب تک وہ جاری رہتی ہے تب تک مغرب کی نماز کا ٹائم جاری رہتا ہے، اور جب وہ سرخی غائب ہو جاتی ہے تب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس شفق، اس سرخی کی میں قسم کھاتا ہوں، واللیل، اور رات کی قسم کھاتا ہوں، وما وسق، اور ان تمام چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن چیزوں کو رات اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو تمام چیزیں اپنے اپنے گھر کی طرف واپس آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ پرندے جو سارا دن باہر رہتے ہیں اپنی گھونسلوں سے، وہ رات کی شام کے وقت، رات کے اندھیرا چھانے سے پہلے ہی اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹ آتے ہیں۔ اسی طرح جانور ہوں، اسی طرح انسان ہوں، اسی طرح باقی اللہ کی مخلوقات ہوں، تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ آتی ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ رات کی قسم، اور رات جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، اللہ گویا کہ تمام چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ والقمر، اور چاند کی قسم، اذا اتسق، جب چاند مکمل ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 13ویں رات سے لے کے 16ویں رات تک ان راتوں کے اندر چاند جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، تو چاند کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 یا 4 چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ ایک شفق کی قسم، سرخی جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان کے اوپر چھا جاتی ہے مغرب میں، اور دوسرا رات کی قسم، تیسرا رات جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے ان کی قسم، اور چوتھا چاند کی قسم۔ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک حالت سے دوسری حالت کو ضرور پہنچو گے۔ یہ کیا معنی ہے ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچنے کا؟ آپ ذرا دیکھیں انسان کی خلقت اور اس کی پیدائش کے جو مراحل ہیں وہ کیسے شروع ہوتے ہیں۔ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مدغہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح پھونکتا ہے، پھر اس کا جسم بنتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، پھر ماں کا دودھ پیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی گروتھ ہوتی ہے، وہ اس پرورش پاتا ہے، اور پھر آخرکار وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پھر جاب کرتا ہے، شادی کرتا ہے،
اس کے بعد پھر وہ دنیا کو کمانا شروع کر دیتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے، کوٹھیاں بنگلے بناتا ہے، گاڑیاں جمع کرتا ہے، اور آخرکار پھر بڑھاپے کی عمر شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بوڑھا ہونے کے بعد آخرکار وہ موت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر وہ قبر میں چلا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن اٹھے گا، پھر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اس کا نام اعمال اس کے اعمال کے مطابق اس کو پکڑایا جائے گا۔ پھر اس کا ٹھکانہ یا جنت یا جہنم۔ یہ ایک حالت سے دوسری حالت، ایک حالت سے دوسری حالت، یہ مختلف حالتیں ہیں جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک حالت سے دوسری حالت کو ضرور پہنچو گے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہو گے۔ آج اگر جوان ہو تو کیا ہمیشہ جوان رہو گے؟ آج اگر جوانی کی مستی میں تم عیش و عشرت کر رہے ہو، آرام کر رہے ہو، تو کیا تم ہمیشہ جوان رہو گے اور یہ عیش و عشرت ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، ایک حالت کے بعد دوسری حالت، پھر تیسری حالت، پھر چوتھی حالت، آخر کار تم مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے، پھر قیامت کے دن آئے گا، اٹھو گے، اللہ کے سامنے پیش ہوگے، اور آخر کار تمہارا ٹھکانہ یا جنت یا جہنم، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ معنی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کو تم ضرور پہنچو گے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو سختیاں ہوں گی وہ مختلف سختیاں ہوں گی۔ ایک تو جب یہ سور کے اندر پھونکا جائے گا، خوفناک آواز، اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، پھر خوفناک آواز، پھر لوگوں کا اٹھنا، پھر میدان محشر میں جمع ہونا، کہ جب سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، اور پھر حساب و کتاب، پھر اسی طرح سے آگے پھر پل صراط، اور پل صراط کے بعد یہ مختلف مراحل ہیں، یہ سختیاں ہیں قیامت کے دن کی، کہ ایک سختی کے بعد دوسری سختی، اور اس کے بعد پھر ایک اور سختی، پھر اس کے بعد ایک اور سختی۔ سختیوں کو جھیلتے ہوئے تم نے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن یہ سختیاں جو ہیں یہ کس کے لیے ہوں گی؟ یہ سختیاں اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے لیے ہوں گی۔ یہ سختیاں، قیامت کے دن کی سختیاں اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہوں گی۔ اور جہاں تک اللہ رب العزت کے ماننے والے، اللہ کی توحید پہ قائم دائم رہنے والے، جن کا خاتمہ اللہ کی توحید پہ ہوگا، اللہ کی فرمانبرداری کی حالت میں ہوگا، اس حالت میں کہ جب فرشتہ آ کے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس حالت میں جس کا خاتمہ ہوگا، تو اس کے لیے قیامت کا دن جو ہے وہ اگرچہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جس کا خاتمہ اس طرح ہوگا، جس کو اس کی موت کے وقت یہ بشارت دی جائے گی کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کے لیے یہ اتنا بڑا دن جس کے اندر بے شمار سختیاں ہوں گی، اتنا بڑا دن اس کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسا کہ دنیا کے اندر عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے۔ اتنی جلدی یہ وقت گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن کی سختیوں سے بچائے، آمین۔ اللہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ فما لهم لا يؤمنون، یہ حقیقت ذکر کرنے کے بعد جس پر اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، فرمایا فما لهم لا يؤمنون، کیا ہو گیا ان کو کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی کیا ہو گیا ان کو کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے ہی نہیں۔ حالانکہ اہل ایمان کا یہ شیوہ ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اہل ایمان اللہ کی آیات کو سن کر پڑھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان بدبختوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ مکہ کے کافر اور مشرک، یہ مکی صورت ہے، ان کافروں اور مشرکوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور قرآن سن کر بھی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، وہ اصل میں قرآن مجید کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تبھی تو وہ اللہ کی آیات کو سن کر وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ورنہ جو اللہ رب العزت کی آیات کو مانتے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ تلاوت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے بھی سجدہ تلاوت کیا، اور یہی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کی نماز میں پڑھتے تھے،
اور عشاء کی نماز میں پڑھ کر وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ تک آپ پہنچتے تو آپ بھی سجدے میں چلے جاتے اور آپ کے صحابہ کرام بھی سجدے میں چلے جاتے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے اندر بھی وہ صورت پڑھ سکتے ہیں جس صورت کے اندر کیا ہو، سجدہ تلاوت ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جی اس فرض نماز کے اندر وہ صورت نہ پڑھیں یا وہ آیتیں نہ تلاوت کریں جن کے اندر سجدہ تلاوت آتا ہے۔ بھی کیا مشکل ہے، کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بس ایک فقہی مسلک ہے۔ یہ فقہی مسلک رکاوٹ بن جاتا ہے بعض اوقات احادیث پہ عمل کرنے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے کہ فرض نماز کے اندر، اچھا وہ جو حدیث ہے جو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت پڑھتے تھے؟ سورۃ السجدہ پڑھتے تھے، اور اس میں آپ سجدہ تلاوت کرتے تھے۔ وہ اس سے بھی زیادہ مشہور حدیث ہے وہ، اور یہ بھی ثابت ہے سورۃ الانشقاق والی یہ جو سورت ہے، عشاء کی نماز میں پڑھ کر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے سجدہ تلاوت کیا، پھر آپ کو کیا اعتراض ہے کہ فرض نماز کے اندر وہ سورت پڑھی جائے یا وہ آیات پڑھی جائیں جن کے اندر سجدہ تلاوت کی کوئی آیت ہے؟ تو بس وہ ایک فقہی ایک تعصب ہے، جمود ہے جو رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، ورنہ ماننے والے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے۔ واللہ اعلم بما یعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں۔ یعون کا اصل میں معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، یعنی یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں، اپنے لیے جو عمل اکٹھے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ فبشرہم، لہٰذا آپ ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ حالانکہ دردناک عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، خوشخبری تو اس کو کہتے ہیں نا جس کے اندر کوئی خوشی والا پیغام ہو۔ تو اصل میں یہ ان کے لیے کیا ہے، یہ ان کو رسوا کرنے والی بات ہے۔ کافروں کو اور اللہ کے حکم کے سامنے نہ جھکنے والوں کو یہ ان کی رسوائی کا پیغام ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، کس پر؟ کہ تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر جو ایمان لائے، سچا ایمان، اور ایمان کے تقاضوں کو جنہوں نے پورا کیا، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اچھے عمل بھی کرتے رہے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہوگا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے جن کو وہ اجر ملے گا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، منقطع نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ آج میری فل تیاری تھی کہ سورۃ البروج بھی پڑھیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، تو زیادہ تو ویسے نہیں ہوا، ابھی 7:30 بھی نہیں بجے ہیں، 7:30 بھی ابھی نہیں بجے۔ درس کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 40 منٹ ہو گیا، نہیں پھر ختم کرتے ہیں، اس سے زیادہ میرے خیال ہے کہ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سورۃ البروج جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو اگلے جمعہ کو پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ اصل میں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے اپنے ذہن میں، جو میں آپ کو بتانے والا نہیں ہوں۔ میرے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہے کہ فلاں تاریخ تک مجھے یہ پارہ جو ہے ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ قرآن مجید کی تفسیر کو ہم نے ختم کرنا ہے باذن اللہ تعالی۔ تو اس ٹارگٹ کو میں نے جو ذہن میں رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق میں نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ ہر جمعہ کو ہر درس میں نے کتنا پڑھانا ہے۔ تو آج کی ترتیب کے مطابق یہ دونوں صورتیں شامل تھیں، لیکن ضروری نہیں کہ بندہ جو چاہے وہی ہو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ چاہتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے کچھ اور فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال آج ہم نے الحمدللہ 40 منٹ میں جو کچھ پڑھا ہے یہ بہت پڑھ لیا ہے۔ جو بھی پڑھا ہے ہم نے اس کو بہت سمجھ لیں آپ۔ یہ سورت جو ہے سورۃ الانشقاق، جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ انسان کو وارن کرتی ہے، وارننگ دیتی ہے، انسان کو الرٹ کرتی ہے۔ کاش کہ میں اور آپ الرٹ ہو جائیں، کاش کہ میں اور آپ ہم خبردار ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر، چاہے وہ سورۃ التکویر ہو، چاہے سورۃ الانفطار ہو، چاہے یہ سورۃ الانشقاق ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، اور اللہ رب العزت قبر میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت قرآن مجید کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنائے، اور قرآن مجید کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ ان کی رفاقت میں اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی صحت و عافیت سے نوازے، اور تمام بیماریوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالی سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالی سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جن کو روزگار کے مسائل ہیں اللہ تعالی ان کے روزگار کے مسائل کو حل فرمائے، اور رزق حلال جو ہے اللہ تعالی وافر مقدار میں نصیب فرمائے۔ یہ 2 سوال آئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ آپ کا تجسیم کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تجسیم کا جو لفظ ہے یہ جسم سے ہے، اور اصل میں یہ جو میں اگر سائل کی مراد صحیح سمجھا ہوں، جس نے بھی سوال بھیجا ہے، اگر سائل کی یہ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جسم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اگر یہ مراد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے جسم کے ان اعضاء کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر ہے۔ ہم ان اعضاء پر ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ۔ وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اسی صورت کے آخر میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو اس آیت کے اندر وجہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے، خلقتہ بیدی، اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی آنکھوں کا بھی ذکر آتا ہے، اور وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، آنکھوں کا ذکر۔ اللہ رب العزت کے ہاتھوں کا بھی ذکر موجود ہے، اللہ رب العزت کے قدموں کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو دیکھیں جن جن اعضاء کا قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر ذکر موجود ہے، ہم ان کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسا کہ ان کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر آیا، اور ہم اس طرح ان پر ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ کی شان کے لائق، اور جیسے اللہ رب العزت کی بڑائی کے لائق۔ ہم قطعاً اللہ کے کسی بھی پارٹ کو یا جسم کے کسی بھی حصے کو ہم مخلوق کے کسی حصے کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص تشبیہ دیتا ہے اللہ کی کسی بھی صفت کو، وہ صفت چاہے ذاتی صفت ہو، چاہے وہ اللہ رب العزت کی دیگر صفات ہوں، کسی بھی صفت کو اگر مخلوق کی صفات کے ساتھ جو شخص بھی تشبیہ دیتا ہے وہ کافر ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تشبیہ دینے والا انسان قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے انسانوں کے ہاتھ، ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی ذکر ہے احادیث کے اندر۔ اللہ نے اپنی انگلیوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے، مومن کا جو دل ہے وہ رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے، جیسے انگلی کے اندر آپ کے ہاتھ میں انگلیوں میں اگر کوئی چیز ہو، آپ جیسے چاہیں اس کو پھیر دیں، اس طرح پھیریں، اس طرح پھیریں، سیدھا رکھیں، الٹا کر دیں، آپ کے اختیار ہے۔ تو ہمارے سب کے دل جو ہیں وہ کس کی انگلیوں میں ہیں؟ اللہ رب العزت کی انگلیوں میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی انگلیاں کس طرح ہیں کیفیت نہیں جانتے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی انگلیاں ویسے ہیں جیسے اللہ کی عظمت کے لائق، جیسے اللہ کی شان کے لائق۔ تو یہ معنی ہے تجسیم کا۔ تجسیم کے بارے میں میرا تو میرے بھائیوں یہی عقیدہ ہے، اور اگر اس بھائی کی اس سے مراد کوئی اور ہے یا بھائی جس نے بھی بھیجا ہے سوال، تو اس کے بارے میں وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے صحیح بخاری و مسلم میں لفظ صحیح سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کتب میں موجود سب روایات مطلق طور پر صحیح ہیں؟ بالکل، صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ وہ حدیث کی کتابیں ہیں جن کی احادیث کو امت نے قبول کیا ہے، پوری امت کا اجماع ہے، خصوصاً صحیح بخاری پر، کہ ان کتابوں کے اندر جو احادیث متصل سند کے ساتھ موجود ہیں،
یہ بات یاد رکھنا، متصل سند کے ساتھ جو احادیث موجود ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ذکر کی گئی، کوئی ایسی حدیث ذکر کی گئی جو معلق ہے، اور یہ لفظ ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے، تو معلقات میں بھی کئی ایسی ہیں جو کہ دیگر کتابوں کے اندر صحیح متصل سند کے ساتھ موجود ہیں، وہ صحیح ہیں، لیکن بعض ایسی ہیں جو کہ وہ متصل سند کے ساتھ موجود نہیں، تو ظاہر ہے وہ صحیح کے حکم میں نہیں آتی۔ اور جو اس طرح کی ہیں ان کو امام بخاری اور امام مسلم نے اصل کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ باب کا عنوان ہو یا باب کے تحت وہ بغیر سند کے ہو۔ تو بغیر سند کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں، اگر اس کی سند متصل ہو تو صحیح مان لیں، سند متصل نہ ہو تو صحیح نہ مانیں۔ المہم یہ ہے، مختصر یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ حدیث کی صحیح ترین کتابیں ہیں، خصوصاً صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی اس کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور پھر صحیح مسلم ہے۔ اور ان دونوں کتابوں کی جو روایات ہیں، یعنی جو روایات دونوں کتابوں کے اندر ہوں تو ان کو متفق علیہ روایات کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کتابوں کے جو متفق علیہ روایات ہیں پوری امت نے ان کو قبول کیا۔ ہاں بعض احادیث پہ کچھ محدثین نے اعتراض کیا جو کہ خاص طور پر صحیح مسلم کے اندر ہیں، لیکن ان کے بھی اعتراضات کا جواب دے دیا گیا۔ بلکہ امام بخاری پر بھی اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے شروع میں مقدمے میں، جس کا نام ہدی الساری ہے، اور وہ پوری ایک جلد ہے جس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں جہاں بخاری کی جس حدیث پہ اعتراض کیا گیا ان تمام کی تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اور اسی طرح امام مسلم پر بھی اگر کسی نے دارقطنی وغیرہ نے جو اعتراضات کیے ہیں تو ائمہ محدثین نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے اجمالاً خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں کے اندر جو احادیث ہیں جو اصالتاً ذکر کی گئی ہیں ابواب کے تحت صحیح متصل سند کے ساتھ، وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، اور ان میں انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔